ٹھیک ہے، میں اندھیرا ہوتے ہی مایاوتی کو لے کر یہاں پہنچ جاؤں گا۔ تم میلارام کو خبر کر دینا کہ وہ بھی ٹھیک وقت پر پہنچ جائے۔ وہ آ جائے گا سر، اس کی فکر نہ کریں۔ میں اس بھارتی تقریب کار کے پاس زیادہ دیر ٹھہرنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ بہت ممکن تھا کہ کراچی کی انٹیلیجنس ان لوگوں کی نگرانی کر رہی ہو، کیونکہ پاکستان کی انٹیلیجنس پولیس کا شمار دنیا کی صفحے اول کے انٹیلیجنس اداروں میں ہوتا ہے۔ میرے میاں جی تو بتایا کرتے تھے کہ انگریزوں کے زمانے میں جس قتل کا سراغ انگلستان کی اسکاٹ لینڈ یارڈ پولیس لگانے میں ناکام ہو جاتی تھی، تو اس قتل کی سراغ رسانی کے لیے پنجاب کی پولیس کو لندن بلایا جاتا تھا۔ پھر یہ بات بھی تھی کہ راولپنڈی میں میری مخبری پر بھارتی تقریب کاروں کا ایک گروہ پکڑا جا چکا تھا۔ بہت ممکن تھا کہ یہ ڈاکٹر بھی پولیس کی نظروں میں آ گیا ہو اور پولیس اس کے ساتھ کہیں مجھے بھی نہ پکڑ لے۔ مجھ پر پہلے ہی لاہور پولیس نے بھارتی جاسوس ہونے کا الزام لگا دیا ہوا تھا، جہاں سے میں بھاگ چکا تھا۔ میں بھگت رام عرف اللہ یار ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے کلینک سے نکلا تو رکشہ پکڑ کر سیدھا کراچی کے اس ہوٹل میں آ گیا جہاں بھگت رام بھارتی تقریب کار کے بقول بھارت سے سمگل کی ہوئی نوجوان خوبصورت ہندو لڑکی مایاوتی کسی کرسچن نام سے بطور ہوٹل ویٹرس یا ہوٹل میٹرس کے کام کر رہی تھی، مگر حقیقت میں وہ بھارتی تقریب کاروں کی ساتھی اور انڈین سپاہی تھی۔ اس کی شکل میری نظروں کے سامنے تھی، کوڈ الفاظ اور پاسورڈ مجھے زبانی یاد تھا۔ میں اس بھارتی لڑکی کو دیکھنا اور اس کی گفتگو سے یہ اندازہ لگانا چاہتا تھا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے بھارتی تقریب کاروں بھگت رام اور میلارام کو بتائے بغیر کسی تیسرے بھارتی جاسوس سے رابطہ بنا رکھا ہو۔ میں جہاد کشمیر میں دوبارہ حصہ لینے کی خاطر وادی کشمیر میں جانے سے پہلے ان پاکستان دشمن عناصر کا جس قدر ممکن ہو سکتا تھا قلع کما کر دینا چاہتا تھا۔ میں کراچی کے عالیشان ہوٹل کا نام نہیں لکھوں گا۔ میری جیب میں پیسے بھی تھے، کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک تھے۔ میں ہوٹل کی لابی میں جا کر ایک میز کے پاس بیٹھ گیا۔ اگر آپ اس سے ریلیٹڈ مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔ میں نے کافی منگوا لی اور آتے جاتے خوش پوش آدمیوں اور ملکی اور غیر ملکی عورتوں کو دیکھنے لگا۔ بہرحال کچھ دیر کے بعد مجھ سے یہ پوچھنے کے لیے آیا کہ مجھے کچھ اور تو نہیں چاہیے۔ کافی کا بل 15 روپے بنتا تھا۔ میں نے 10 کے 3 نوٹ نکال کر نوجوان ویٹر کو دیے اور اس سے مایاوتی کے بارے میں پوچھا کہ اس وقت اس کی ڈیوٹی کہاں پر ہے۔ نوجوان ویٹر نے میز پر سے کافی کی پیالی اٹھا کر ٹرے میں رکھتے ہوئے کہا، سر وہ تیسرے فلور پر ہوگی۔ میں نے کہا میرا ایک پیغام اس تک پہنچا دو گے؟ کیوں نہیں سر، میں نے اسے کہا اس سے کہنا کہ دبئی سے اس کا کزن جوزف اس سے ملنے کے لیے آیا ہوا ہے اور لابی میں بیٹھا ہے۔ اوکے سر۔ ویٹر چلا گیا۔ میں نے دیکھا کہ لابی کے بڑے کاؤنٹر پر جا کر اس نے کونے میں رکھا ہوا فون اٹھا کر ڈائل پر کوئی نمبر گھمایا اور پھر کسی سے بات کر کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اوپر والی کشادہ سیڑھیوں پر سے ایک گندمی رنگ والی لڑکی کو اترتے دیکھا جس نے ہوٹل کی نیلی اور سفید وردی پہنی ہوئی تھی، بال کی مانگ درمیان سے نکلی ہوئی تھی اور ان کا پیچھے جوڑا بندھا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترتے ہوئے لابی کے وسط میں ستونوں کے درمیان لگی ہوئی میزوں کی طرف دیکھ رہی تھی جہاں کچھ عورتیں اور مرد بیٹھے چائے کافی پینے میں مشغول تھے۔ وہیں ایک طرف میں بھی بیٹھا ہوا تھا۔ میں چونکہ ایک جانب بالکل اکیلا بیٹھا ہوا تھا اور خود بھی اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جس کو میں نے پہچان لیا تھا کہ یہی مایاوتی ہے، اس لیے وہ بھی مجھے دیکھتے ہوئے لابی میں آ کر ایک میز کے پاس رک گئی۔ وہ مجھ سے کچھ فاصلے پر تھی، درمیان میں 3-4 میزیں لگی ہوئی تھیں۔ اتنے میں وہی ویٹر جس کو میں نے 15 روپے ٹپ دیے تھے ایک طرف سے تیز تیز چلتا مایاوتی کے پاس آیا اور بڑے شائستہ انداز میں اس نے میری طرف اشارہ کیا۔ مایاوتی بڑی بے باکی سے میری طرف بڑھی اور آتے ہی انگریزی میں مجھ سے پوچھا کہ کیا میرا نام ہی جوزف ہے؟ میں نے بھی انگریزی میں جواب دیا، ہاں میں ہی جوزف ہوں، میں تم سے ملنا چاہتا تھا، تم یہاں بیٹھ جاؤ، مجھے بڑی خوشی ہوگی۔ مایاوتی کی سیاہ آنکھوں میں بڑی تیز چمک تھی۔ اس کی عمر 20-22 برس سے زیادہ نہیں ہوگی، مگر چہرے سے وہ بڑی تجربہ کار اور ایسی عورت لگتی تھی کہ جس نے ایک دنیا دیکھ رکھی ہو۔ اس کے چہرے پر ذرا بھی تبسم نہیں تھا۔ وہ میرے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گئی اور اپنی کلائی کی گھڑی دیکھ کر کہا، میں نے تمہیں پہلے کبھی نہیں دیکھا، پھر تم میرے کزن کہاں سے ہو گئے؟ میرا نام ہی مایاوتی ہے۔ میں نے کہا میں تمہارے کزن کا بھی باپ ہوں۔ اس کا سانولا چہرہ غصے میں دمک اٹھا، کون ہو تم؟ میں ایسی گفتگو سننے کی عادی نہیں ہوں۔ تب میں نے کوڈ ورڈ میں کہا، کیا تم نے راجا اشوک کی لاٹھی دیکھی ہے؟ تو اس کے غصے کی آگ پر جیسے کسی نے پانی ڈال دیا ہو۔ ایک دم سے اس کا لہجہ نرم اور پراسرار ہو گیا۔
اس نے سب سے پہلے ارد گرد کی میزوں کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھ کر مسکرانے لگی اور بولی، نہیں۔ میں نے کہا، کل راجہ رنجیت سنگھ مجھے کراچی کی بندرگاہ پر ملا تھا۔ اس پر مایاوتی کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کہنے لگی، میرا کمرہ دوسرے فلور کے کونے میں ہے، اس کا نمبر 15A ہے، 15 منٹ کے بعد وہاں آ جانا، وہیں باتیں ہوں گی۔ وہ اٹھی اور لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ واقعی میں اس کا کزن ہوں، مجھ سے مسکرا کر ہاتھ ملانے کے بعد وہ واپس چلی گئی۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھا سگریٹ پھونکتا رہا، پھر اٹھ کر ہوٹل کے اندر بنی نوادرات کی دکانوں کی سیر کرنے لگا۔ اس طرح جب 15-20 منٹ گزر گئے تو میں لفٹ میں سوار ہو کر ہوٹل کے دوسرے فلور پر آ گیا۔ کونے میں 15A نمبر کمرہ بڑی آسانی سے نظر آ گیا۔ میں نے آہستہ سے دستک دی۔ اندر سے مایاوتی کی آواز آئی، کم آن مسٹر جوزف۔ میں دروازہ کھول کر اندر چلا گیا۔ بہت ہی مختلف سا کمرہ تھا، جس میں صرف ایک بیڈ لگا تھا اور 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ مایاوتی پلنگ پر لیٹی انگریزی کی کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے انگریزی میں ہی گفتگو شروع کر دی۔ کہنے لگی، کیا تم پنڈی سے آئے ہو یا امرتسر سے؟ میں نے کہا، میں امرتسر سینٹر سے پنڈی کرنل چڈھا کے پاس آیا تھا، وہاں سے کراچی بگدرام اور میلا رام اور تم سے ضروری میٹنگ کرنے آیا ہوں۔ آج رات بگدرام کے کلینک کے اوپر والے مکان میں ضروری میٹنگ ہے، تمہیں وہاں ضرور پہنچنا ہوگا۔ اسے میری باتوں سے یہی اندازہ ہوا تھا کہ میں انڈیا کی سینٹرل انٹیلیجنس ایجنسی کا کوئی بڑا افسر ہوں اور ان لوگوں کی کارکردگی کے بارے میں رپورٹ تیار کرنے آیا ہوں۔ کہنے لگی، سر کیا کوئی خاص بات ہو گئی ہے؟ میں نے کہا، یہ میں تم لوگوں کو آج رات کی میٹنگ میں ہی بتاؤں گا، لیکن ایک بات میں تم سے ان لوگوں کو بتائے بغیر کہنا چاہتا ہوں۔ پچھلے 2 مہینوں میں تمہاری یہاں کی سرگرمیوں کے بارے میں جو خفیہ رپورٹیں امرتسر سینٹر سے ہوتی ہوئی دلی کے فیڈرل سیکیورٹی سینٹر کو پہنچی ہیں، وہ بالکل بیکار رپورٹیں ہیں۔ میں نے دیکھا کہ مایاوتی کا چہرہ ذرا سا اتر گیا تھا۔ صاف لگتا تھا کہ اسے پاکستان میں رہ کر بھارت کے لیے جاسوسی کرنے کی عوض اچھا خاصا معاوضہ ملتا تھا، جو میرے اس ریمارک کی وجہ سے اسے ختم ہوتا نظر آنے لگا تھا۔ کہنے لگی، سر میں تو ہر ممکن کوشش کرتی ہوں کہ دلی کو بہتر سے بہتر رپورٹ بھجواؤں۔ میں نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، دلی گورنمنٹ کو پاکستان میں آئے ہوئے غیر ملکی وفد کی سرگرمیوں سے اتنی دلچسپی نہیں، ہمیں تو یہاں کے سیاسی حالات کی تازہ ترین اور اندرونی رپورٹ چاہیے۔ آخر تمہیں اتنی تنخواہ کس بات کی دی جا رہی ہے؟ مایاوتی تو ایک دم سے بجھ سی گئی۔ کہنے لگی، سر آپ جیسی رپورٹیں کہیں گے میں ویسی ہی بھجواؤں گی، پلیز مجھے ایک چانس ضرور دیں۔ میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ خفیہ طور پر کوئی اور آدمی تو کام نہیں کر رہا جس کو اس نے دوسرے بھارتی تخریب کاروں کو بتائے بغیر اپنے ساتھ لگا رکھا ہو، کیونکہ ایک عورت اتنی زیادہ جاسوسی نہیں کر سکتی جتنی کارکردگی مجھے بگدرام نے اس لڑکی کی بتائی تھی۔ میں نے کہا، دلی کی فیڈرل انٹیلیجنس کا خیال ہے کہ تمہارے ساتھ کسی مرد کو بھی یہاں لگا دیا جائے اور تمہاری تنخواہ میں سے آدھی رقم کاٹ کر اسے دی جائے۔ مایاوتی نے میرے گھٹنوں پر دونوں ہاتھ رکھ دیے۔ کہنے لگی، پلیز سر یہ نہ کریں، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ سے یہاں کی سیاسی سرگرمیوں کی پوری خفیہ رپورٹ بھیجوں گی۔ میں نے اسے براہ راست سوال پوچھ لیا، مایاوتی مجھے سچ سچ بتا دو، کیا تمہارے ساتھ یہاں کوئی مقامی یا باہر سے آیا ہوا آدمی تو کام نہیں کر رہا؟ مایاوتی نے اس کے جواب میں جو وضاحت پیش کی تھی اس سے میں نے یہی نتیجہ نکالا کہ اس کا کوئی ساتھی نہیں ہے اور وہ اکیلی ہی اس ہوٹل میں بیٹھی پاکستان دشمن سرگرمیوں میں مصروف ہے۔ جب میری تسلی ہو گئی تو میں نے کہا، اوکے، رات ہوتے ہی بگدرام کے کلینک پر پہنچ جانا، باقی باتیں وہاں پر ہوں گی۔ مایاوتی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بڑی ادائے خاص سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، سر کیا مجھے آپ اپنی خدمت کرنے کا موقع نہیں دیں گے؟ وہ کیا خدمت کرنا چاہتی تھی میں اچھی طرح جانتا تھا، لیکن اسے معلوم نہیں تھا کہ میں کس مٹی کا بنا ہوا ہوں اور میں حقیقت میں کون ہوں، اور میں نے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے، اور میں اس کے کمرے سے نکل گیا۔ میرے لیے وقت گزارنے کا یہی ایک بہترین ذریعہ تھا کہ کسی سینما ہاؤس میں بیٹھ کر فلم دیکھوں۔ چنانچہ میں صدر کے ایک سینما ہاؤس میں آ گیا۔ مجھے یاد نہیں رہا کہ وہاں کون سی پاکستانی فلم لگی ہوئی تھی، بس یوں سمجھ لیں کہ سارا وقت سینما ہال میں سویا رہا۔ شو ختم ہوا تو ایک آدمی نے مجھے جگا کر کہا کہ شو ختم ہو گیا ہے۔ شام کے وقت میں نے ایک ہوٹل میں جا کر چائے پی، منہ ہاتھ دھو کر کنگھی کی اور تازہ دم ہو کر اندھیرا ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب شام کا اندھیرا گہرا ہو گیا تو میں رکشہ پکڑ کر اللہ یار یعنی بگت رام کے ہومیوپیتھک کے کلینک پر آ گیا۔ میں اس کے کلینک میں ہی بیٹھ گیا
डॉक्टर भगतराम ने मुझे आंखों के इशारे से इंतज़ार करने को कहा। ठीक रात के 8 बजे वो क्लिनिक बंद करने के लिए उठा और मुझसे कहने लगा, सर मेलाराम और मायावती भी आने ही वाले होंगे, आप ऊपर चल के बैठिए। क्या आपकी होटल में मायावती से मुलाकात हो गई थी? मैंने कहा, हाँ वो हो गई थी। मैं क्लिनिक से निकलने लगा तो उसने कहा, पीछे गली में मकान का दरवाज़ा है। सर ऊपर वाला कमरा खुला ही है। मैं पिछली गली के दरवाजे में से होकर मकान की दूसरी मंजिल वाले कमरे में आ गया। ये कमरा भी भगतराम की दुकान की तरह बोसीदा और खस्ता हाल था। मैं कुर्सी पर बैठकर सिगरेट पीने लगा। इतने में दरवाज़ा खुला और मायावती अंदर आ गई। उसने मुस्कुराते हुए मुझे हाथ जोड़कर प्रणाम किया और मैंने सख्त लहजे में कहा, मुझे हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर प्रणाम करने को किसने कहा है? यहाँ तुम इंडिया की सिपाही हो, तुम्हें यहाँ के मुसलमानों की तरह सलाम करना चाहिए। वो आई एम सॉरी सर कहती हुई मेरे साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई और बड़े लगावट से बोली, सर अगर आप आज रात का खाना मेरे साथ होटल में खाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। सर मैं आपको एक बड़ी खुफिया बात बताना चाहती हूँ। ये ऐसी राज की बात है कि भगतराम और मेलाराम को भी मालूम नहीं है। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने सोचा कि इसकी दावत कबूल कर लेनी चाहिए। हो सकता है पाकिस्तान में स्मगल किए गए कुछ और भारतीय तकरीबकारों का सुराग मिल जाए। मैंने उसके हाथ को अपने हाथ में लेकर दबाते हुए अंग्रेजी में ही जवाब दिया, मायावती मैं तुम्हारी डिनर की दावत कबूल करता हूँ। वो इतनी खुश हुई कि उसने मेरा हाथ बेइख्तियार होकर अपने होंठों से चूम लिया। मैंने भी अपना हाथ न खींचा। मैं उससे खुफिया राज मालूम करने की खातिर उससे भरपूर ताउन करना चाहता था। मैंने कहा, मीटिंग ख़त्म हो गई तो मैं तुम्हें कहूँगा कि तुम अपने होटल में वापस चली जाओ। तुम उसी वक्त चली जाना और अपने कमरे में मेरा इंतज़ार करना। मुझे खार रात के 11 बज जाएं, मगर मैं तुम्हारे पास डिनर करने और तुमसे खुफिया राज मालूम करने हर हालत में पहुंचूंगा। मायावती ने अपना चेहरा मेरे कंधे के साथ लगाया। बाहर से आदमियों के सीढ़ियां चढ़ने की आवाज़ें आईं। मायावती जल्दी से अलग होकर बैठ गई। भगतराम के साथ मेलाराम भी था। कमरे की जलती बत्ती की रोशनी में मैंने मेलाराम को ऊपर से नीचे तक देखा। ये भारतीय हिंदू कसरती बदन वाला बदमाश टाइप आदमी लगता था। उम्र ज़्यादा नहीं थी मगर चेहरा बड़ा पुख्ता था। मुझे सलाम करके वो एक तरफ बैठ गया। भगतराम ने दरवाज़ा बंद कर दिया और कहने लगा, सर मैंने मेलाराम को भी बता दिया है कि अमृतसर हेडक्वार्टर हमारे काम से मुतमईन नहीं है और हमें अपनी आला से आला कारकर्दगी दिखानी होगी। सर मुझे यकीन है कि आपने ये बातें मायावती को भी बता दी होंगी। मैंने कहा, मैंने इसे भी बता दिया है और अब आपको भी मज़ीद बताना चाहता हूँ कि आप लोगों की कारकर्दगी से दिल्ली फेडरल हुकूमत की इंटीरियर मिनिस्ट्री और सेंट्रल खुफिया एजेंसी को सख्त मायूसी हुई है। मैंने उनके चेहरों पर हर बात का रद्द-ए-अमल देखा। सबके चेहरे लटक गए थे। मैंने नया सिरगट सुलगा कर कहा, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट आप लोगों को एक चांस ज़रूर देना चाहती है, क्योंकि बहरहाल आप हमारे बाएतमाद और तजर्बाकार आदमी हैं। लेकिन मुझे भारत की हुकूमत ने ख़ास तौर पर यह हदायत की है कि मैं आपको ये बता दूं कि आपको ये दिया जाने वाला आखिरी मौका होगा। इसमें भी अगर आपने अपनी बेहतर कारकर्दगी ना दिखाई तो फिर आप सबको वापस दिल्ली बुलाकर नौकरियों से बर्खास्त कर दिया जाएगा। तीनों ने बारी बारी मुझे यकीन दिलाया कि वो अब बेहतर से बेहतर काम करेंगे। मेलाराम कहने लगा, सर इस जुमा की नमाज के वक्त मैं जिस मस्जिद में मोटरसाइकिल पर बैठकर कलाशनकोव से फायरिंग करूंगा, भगवान ने चाहा तो इस फायरिंग से एक भी नमाजी मुसलमान जिंदा नहीं बचेगा। भगतराम कहने लगा, सर हम कराची के सिटी स्टेशन पर इस बार ज़बरदस्त ताकत वाला बम ब्लास्ट करेंगे। आप देख लेंगे, इतना ज़बरदस्त धमाका होगा और इतनी तबाही फैलेगी कि कराची वालों ने ऐसी तबाही कभी नहीं देखी होगी। मैंने कहा, शाबाश, ऐसे 2-4 काम करोगे तो तुम्हारा रिकॉर्ड बिल्कुल साफ हो जाएगा और मैं भी तुम्हारी सिफारिश कर सकूंगा। फिर मैंने भगतराम से कहा, तुम लोगों के पास असला भी नाकस होता है और तुम्हारे बम भी ठीक वक्त पर नहीं फटते। हमें इस किस्म की रिपोर्टें भी पहुंची हैं। मुझे अभी चलकर वो बम और असला दिखाओ जो तुम लोग आइंदा चंद दिनों में इस्तेमाल करने वाले हो। भगतराम बोला, ओके सर, आप अभी हमारे साथ चलें। हमने तो शहर से बाहर ये सारा असला एक खुफिया मकाम पर छुपा रखा है, हमारे साथ चलें। मैंने मायावती से कहा, मायावती तुम बेशक वापस अपने होटल चली जाओ, तुमसे कल मुलाकात होगी। मायावती यस सर कहकर उठी और खामोशी से कमरे से निकल गई। उसके जाने के 5 मिनट के बाद भगतराम ने मेलाराम से कहा, जाओ जाकर पुराने गैराज से अपनी गाड़ी निकाल कर ले आओ। वो फौरन उठकर चला गया। भगतराम कहने लगा, सर
ہم نے اس قسم کے کاموں کے لیے اپنی پرانی گاڑی رکھی ہوئی ہے۔ وارداتیں ہم عام طور پر موٹر سائیکل پر کرتے ہیں۔ اس مقصد کے لیے ہمارے پاس بالکل 2 نئے موٹر سائیکل موجود ہیں۔ 15-20 منٹ کے بعد میلا رام گاڑی لے کر آ گیا۔ ہم مکان کے عقبی دروازے سے نکل کر اندھیرے میں کھڑی گاڑی میں بیٹھ گئے اور گاڑی ایک طرف روانہ ہو گئی۔ یہ لوگ مجھے اس جگہ پر لے گئے جہاں سارا علاقہ اجاڑ اور ویران تھا۔ اندھیرے میں چھوٹی چھوٹی خشک پہاڑیاں اس طرح دکھائی دے رہی تھیں جیسے بڑے بڑے ہیبت ناک ڈائناسور بیٹھے ہوں۔ ان خشک بنجر ٹیلوں میں ایک جگہ ٹیلے کے پیچھے انہوں نے ایک کچی کوٹری بنائی ہوئی تھی۔ بھگت رام نے کوٹری کا تالا کھولا۔ اندر جا کر اس نے بیٹری سے روشن ہونے والا چھوٹا لیمپ جلا دیا۔ کوٹری میں بالکل ہلکی ہلکی روشنی ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا کہ کوٹری میں دیوار کے ساتھ لکڑی کے 10-12 باکس پڑے تھے۔ ایک میز پر 15-20 کلاشن کوفیں، دستی بم، پستول، گولیاں اور ٹائم بم رکھے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں غور سے دیکھا۔ میلا رام کہنے لگا، سر یہ گرنیڈ بڑے زبردست ہیں۔ اس بار ہم مسجد میں کلاشنکوف کی فائرنگ کے ساتھ 4 گرنیڈ بھی پھینکیں گے۔ میں نے ایک گرنیڈ اٹھا لیا اور اس کا جیسے معائنہ کرنے لگا۔ پھر ان لوگوں کی نظریں دوسری طرف کرنے کے لیے میں نے لکڑی کے باکسوں کی طرف اشارہ کیا۔ ان باکسوں میں کیا ہے؟ بھگت رام اور میلا رام دونوں بھارتی دہشت گرد لکڑی کے باکسوں کے پاس چلے گئے۔ میں یہی چاہتا تھا۔ میں نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا گرنیڈ جیکٹ کی جیب میں رکھ لیا اور ان کے پاس جا کر باکسوں کا معائنہ کرنے لگا۔ میلا رام کہنے لگا، سر ان باکسوں میں دھماکہ خیز بارود ہے، ہم اس سے خود بھی بم تیار کرتے ہیں۔ میں نے سخت مزاج انسپکٹر کی اداکاری کرتے ہوئے اس سے کہا، تم لوگ ناقص بم تیار کرتے ہو، مجھے ایک بم تیار کر کے دکھاؤ۔ بھگت رام نے جلدی سے ایک باکس کو کھولا۔ اس میں بارود کی چھڑیاں رکھی ہوئی تھیں، ساتھ ہی نسوانی رنگ کی بڑی سکاچ ٹیپ اور ٹائمر بھی پڑے تھے۔ بھگت رام اور میلا رام بارود کی چھڑیوں کو جوڑ کر ٹائم بم تیار کرنے لگے۔ میں نے گوشہ چشم سے میز کے کونے کی جانب دیکھا۔ وہاں وہ تالا پڑا تھا جس کو کھولنے کے بعد بھگت رام اندر لے آیا تھا۔ میں نے ان دونوں سے کہا، میں باہر جا کر اس علاقے کا جائزہ لیتا ہوں کہ یہ جگہ کس حد تک محفوظ ہے۔ اتنی دیر میں تم مجھے کم از کم 2 ٹائم بم تیار کر کے مجھے دکھاؤ۔ میں اس کام کا ماہر ہوں۔ اگر کوئی کمی رہ گئی تو مجھے فوراً پتہ چل جائے گا۔ اس کے بعد تم دونوں کو واپس بھیج دیا جائے گا۔ بھگت رام کہنے لگا، سر ایسا نہیں ہوگا، ابھی 10 منٹ میں بم تیار کر کے دکھاتا ہوں، آپ بے شک اسے چلا کر دیکھ لیں۔ یہاں 15 میل تک آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، میں 10 منٹ کے بعد اندر آ کر دیکھتا ہوں۔ دروازے کی طرف جاتے ہوئے میں نے میز کے کونے پر پڑا ہوا تالا بھی اٹھا لیا تھا۔ کوٹری سے باہر آ کر میں نے دروازہ بند کر دیا، لیکن دروازہ بند کرنے سے پہلے میں نے جیب سے دستی بم نکال کر اس کا پن علیحدہ کر کے اسے وہیں میز پر جہاں دوسرے دستی بموں کا ڈھیر پڑا تھا رکھ دیا تھا۔ میں کوٹری سے باہر نکل گیا۔ باہر نکلتے ہی میں نے دروازہ بند کر کے تالا لگایا، مگر یہ اتنی احتیاط سے کیا کہ تالا لگنے اور کنڈی لگنے کی آواز پیدا نہ ہوئی۔ دستی بم پھٹنے میں 10-15 سیکنڈ کا ہی وقفہ تھا۔ میں تیز تیز قدموں سے چلتا کوٹری سے کچھ فاصلے پر جہاں گاڑی کھڑی تھی وہاں آ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی میں نے اسے سٹارٹ کیا اور گاڑی کا گیئر لگا کر اسے جتنی تیز چلا سکتا تھا چلاتا ہوا اس کوٹری سے دور نکل گیا۔ میں دوسرے ٹیلے کے قریب ہی پہنچا تھا کہ کوٹری میں سے ایک دھماکہ ہوا۔ اس کے ساتھ ہی دھماکوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ 2 یا 3 سیکنڈ کے بعد ایک ایسا دھماکہ ہوا کہ جیسے پہاڑ پھٹ گیا ہو۔ زمین اوپر نیچے ہو رہی تھی۔ میں نے گاڑی کو بالکل نہ روکا۔ پیچھے دیکھا تو جس پہاڑی کے دامن میں اسلحہ اور گولہ بارود والی کوٹری تھی وہاں ایسے آگ لگی ہوئی تھی جیسے کوئی آتش فشاں پہاڑ پھٹ گیا ہو۔ دونوں بھارتی تخریب کار اپنے تمام گولہ بارود سمیت اڑ گئے تھے۔ میں نے گاڑی کو کراچی کی طرف جانے والی سڑک پر ڈال دیا۔ ہم جس طرف سے گاڑی لے کر آئے تھے میں اسی راستے سے گاڑی واپس لے کر جا رہا تھا۔ دور سے کراچی کی ستاروں کی طرح جلملاتی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ کراچی شہر میں داخل ہوتے ہی میں نے گاڑی کی رفتار آہستہ کر دی۔ رات زیادہ نہیں گزری تھی۔ کراچی کی سڑکوں میں بڑی رونق تھی، گاڑیاں وغیرہ گزر رہی تھیں۔ کراچی اتنا بڑا شہر ہے کہ اس کی سڑکوں میں ساری رات ٹریفک جاری رہتی ہے۔ میں نے اس سڑک کو پہچان لیا جو مایاوتی کے عالی شان ہوٹل کی طرف جاتی تھی۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد میں ہوٹل پہنچ گیا۔ گاڑی میں نے پارکنگ لاٹ میں کھڑی کی، سامنے لگے آئینے میں دیکھ کر اپنے بالوں میں کنگھی پھیری اور بڑے آرام اور سکون کے ساتھ گاڑی کی چابی والی زنجیر گھماتا ہوا ہوٹل کی لابی کی سیڑھیاں چڑھنے لگا۔
مایاوتی کا کمرہ میں نے دیکھا ہوا تھا، وہ اپنے کمرے میں میرا انتظار کر رہی تھی۔ میں اس سے وہ خفیہ راز معلوم کرنے کے لیے بےتاب تھا جس کو بتانے کا اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنا اظہار خیال ضرور پیش کریں، اور اگر اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں۔